آپ کا مشن وہ مشن تھا کہ آپ اللہ کے دین کو دنیا کے نظاموں پر غالب کریں، کہ جو بڑے منفرد انداز میں جسے مکمل ہونا تھا۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھ پر اور آپ پر بحیثیت اشرف المخلوقات، بحیثیت مسلمان، بحیثیت خلیفہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں لایا گیا تو آپ کا مشن وہ مشن تھا کہ جو بڑے منفرد انداز میں جسے مکمل ہونا تھا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ آیت قرآن کے تین مختلف صورتوں میں آئی ہے۔ سورہ صف میں آئی ہے، سورہ فتح میں آئی ہے اور سورہ توبہ میں آئی ہے۔ اور یہ آیت کم و بیش یہی الفاظ ہیں کہ ہم نے جو مقصد رسول ہے وہ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے نظام کو وہ سارے نظاموں پر غالب کر دیں۔ یہ رسول کا، نبی کا مشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مشن تھا کہ آپ اللہ کے دین کو دنیا کے نظاموں پر غالب کریں۔ اور ہم نے قرآن سے یہ بات سیکھی۔ یہ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے۔ قرآن کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو یہ موضوع 3 یا 4 آیتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اسپرٹ، قرآن کی روح، قرآن کا بنیادی پیغام ہی یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی زندگیوں میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش اور جد و جہد کریں۔ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی یہی مشن دیا تھا، اور ہم نے باقی تمام انبیاء کو بھی، وہ عیسیٰ ہوں، وہ موسیٰ ہوں، وہ ابراہیم ہوں، اور جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا ایک ہی مشن تھا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں۔